بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترک صدر کے داماد وزیر خزانہ کے عہدے سے مستعفی۔ اسرائیلی سیاحوں کو لے کر پہلی پرواز دبئی میں۔ جو بائیڈن کی جیت سے چائنا امریکہ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، چینی میڈیا۔ لڑائی اسلام کے خلاف نہیں ہے، اسلام کا بے حد احترام کرتے ہیں، فرانسیسی وزیر خارجہ۔ سعودی حکومت کی 24 گھنٹے بعد جو بائیڈن کو کامیابی کی مبارکباد۔ آذربائیجان کے عوام نے پاکستان سے محبت کی مثال قائم کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے وہ کر دکھایا ہے جو ابھی باقی دنیا میں نہیں ہو سکا۔ اچھا ہوا جو ٹرمپ ہار گیا، جو بائیڈن کی جیت پر مسلمان خوش۔ صدر ٹرمپ نے ہارنے کا دن کیسے گزارا؟ پوری دنیا میں فضائی آلودگی 90 لاکھ اموات کی وجہ۔ ترک صدر طیب اردوان کے داماد نے وزیر خزانہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان کے داماد بیرات البایراق نے ملک کی خراب معاشی صورتحال کے باعث پیدا ہونے والے دباؤ کے تحت استعفیٰ دیا ہے۔ 42 سالہ بیرات البایراق ترک صدر رجب طیب اردوان کی بڑی صاحبزادی کے شوہر ہیں، جنہیں 2018 میں وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، جبکہ اس سے قبل 2015 سے 2018 تک وہ وزیر توانائی تھے۔ خیال رہے دوستوں کہ گزشتہ دنوں ترک کرنسی لیرا کی مسلسل تنزلی کے بعد ترک صدر نے مرکزی بینک کے گورنر کو بھی عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ فلائی دبئی کی پہلی پرواز تل ابیب سے اسرائیلی سیاحوں کو لے کر دبئی پہنچ گئی ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے کی پرواز کے بعد فلک بوس عمارتوں کے شہر دبئی کے شہر میں لینڈ کیا۔ بجٹ ایئر لائن فلائی دبئی نے ایک بوئنگ 737 طیارہ سیاحوں کو لانے کے لیے تل ابیب ایئرپورٹ پر روانہ کیا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ فلائی دبئی نے دبئی اور تل ابیب کے درمیان 26 نومبر سے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ فلائی دبئی اس روٹ پر ہفتہ وار 14 پروازیں چلائیں گی، یعنی روزانہ 2 پروازیں دبئی اور تل ابیب کے درمیان چلیں گی۔ چائنا کے سرکاری میڈیا نے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں اور اس کا آغاز تجارت سے ہو سکتا ہے۔ چینی حکومت کے حمایت یافتہ اخبار نے لکھا کہ چائنا کو چاہیے کہ جو بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کام شروع کرے۔ چائنا پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی اپنانے کے بعد صدر ٹرمپ انتظامیہ نے جان بوجھ کر چائنا امریکی تعلقات میں تناؤ پیدا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں امریکہ اور چائنا پالیسی میں تناؤ پیدا ہوا۔ اخبار نے مزید کہا کہ چائنا کو لازمی طور پر ایک ایسا ملک بننا چاہیے جو امریکی دباؤ کی وجہ سے عدم استحکام پیدا نہ ہونے دے، اور امریکہ کو یہ بات باور کروائے کہ قومی مفادات کے حوالے سے کام کرنے کے لیے چائنا امریکہ کے لیے بہترین آپشن ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم اسلام کا بے حد احترام کرتے ہیں، ہماری لڑائی اسلام سے نہیں ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے مصری ہم منصب سمیع شکری کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس بات پر زور دے کر کہا ہے کہ ہم اسلام کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ہم جس چیز سے لڑ رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے، ہماری یہ لڑائی مذہب کی آزادی کے احترام کے لیے بھی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ قریبی ذاتی تعلقات رکھنے والے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بالآخر جو بائیڈن کی فتح کے 24 گھنٹوں بعد انہیں امریکی صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دے دی ہے۔ جہاں دیگر عرب ممالک کی جانب سے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ فاتح کو سراہنے میں جلدی کی گئی، وہاں سلطنت کے حقیقی حکمران ولی عہد محمد بن سلمان نے خاموشی اختیار کرے رکھی۔ حالانکہ انہوں نے تنزانیہ کے صدر کو دوبارہ صدر منتخب ہونے پر بھی والہانہ مبارکباد کا پیغام بھیجا تھا۔ آرمینیا کے خلاف گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری لڑائی میں کھل کر حمایت کرنے پر آذربائیجان کے لوگوں نے پاکستان کا منفرد انداز میں شکریہ ادا کیا ہے۔
آذربائیجان کے لوگوں نے اپنے اور پاکستان کے پرچم ہاتھوں میں اٹھا کر دارالحکومت باکو میں جمع ہوئے اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اس بے مثال محبت بھری ویڈیو کو خوب پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر علی علی زادہ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آذربائیجان کے لوگ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کو سیلوٹ کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں تیز رفتار ہائپر لوپ میں 2 مسافروں کی ٹیسٹنگ رائڈ نے نئی تاریخ رقم کر کے دنیا بھر کو حیران کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکمرانوں نے وہ کر دکھایا ہے جو ابھی تک باقی دنیا میں نہیں ہو سکا۔ ہائپر لوپ سے مستقبل قریب میں 1 یا 2 نہیں ہزاروں مسافروں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ چند منٹوں میں پہنچایا جا سکے گا۔ یہ سفر انتہائی آرام دہ اور محفوظ ترین بن جائے گا۔ گھنٹوں کے فاصلے منٹوں تک محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ 2016 میں صدر ٹرمپ کی جیت پر امریکی تو خوش ہوئے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ خبر زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کی الیکشن مہم کے دوران صدر ٹرمپ کے خیالات مسلمانوں کے بارے میں اچھے نہیں رہے تھے۔ بغور دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ساتھ صدر ٹرمپ کا رویہ اپنے دورے اقتدار میں برا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے 1 ہفتے کے بعد ہی جہاں تارکین وطن کی آمد پر پابندی لگائی، وہیں کچھ مسلمان ممالک کے مسافروں کے لیے امریکہ کے بارڈرز بند کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے بیت المقدس میں سفارتخانہ کھولنے اور اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صدر ٹرمپ ہی کی کوشش تھی کہ کئی مسلم ممالک جیسا کہ متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ کئی معاہدے بھی کیے۔ ان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے کی راہیں ہموار ہوئیں اور ایئر لائن کے ذریعے باقاعدہ پروازوں کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ ان مسلم ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فیصلے نے فلسطینی مسلمانوں کو دکھ سے دوچار کیا۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے امریکہ کو اتنا پریشان کیا کہ چائنا کی کئی کمپنیوں پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ پاکستان کی جانب سے مقبوضہ وادی کو سلجھانے کی کوششوں کے لیے ساتھ دینے کی گزارشات کے باوجود صدر ٹرمپ نے وہاں کے نہتے مسلمانوں کے لیے کبھی آواز بلند نہیں کی اور نہ ہی ان کے حق اور انڈیا کے خلاف بات کی۔ صرف اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کبھی مودی کے خلاف بات نہیں کی، جبکہ دوسری طرف جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر وہ صدارتی انتخابات جیت گئے تو صدر ٹرمپ کی جانب سے 7 مسلم ممالک کے تارکین وطن کے ملک میں داخلے پر پابندی کے حکم نامے کو ختم کر دیں گے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اسلامو فوبیا کے نظریات کے باعث اسکولوں میں مسلم بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ ساتھ ملک میں مسلم مخالف نفرت انگیز واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل ایک سروے کیا گیا تھا جس میں 71% مسلمانوں نے صدر ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کی مخالفت کی تھی۔ یہ سروے امریکی صدارتی انتخابات کے تناظر میں مسلم ووٹ بینک پر کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ سروے کے مطابق سب سے زیادہ 89% مسلمانوں نے ووٹ دینے کا عزم بھی کیا تھا، جس میں سے 71% مسلمانوں نے صدر ٹرمپ کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی طرح دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی لوگ صدر ٹرمپ کے ہارنے پر خوش ہوئے ہیں اور انہیں امید ہے کہ جو بائیڈن مسلمانوں کے لیے اچھے ثابت ہوں گے اور وہ مسلمانوں سے کیے گئے وعدے نبھائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے انتخابات میں شکست کے بعد اپنا دن ورجینیا میں گولف کھیلتے ہوئے گزارا۔ صدر ٹرمپ نے گولف کھیلنے کے بعد نئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں اور پھر وہ وائٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ انتخابات میں شکست کے باوجود بھی صدر ٹرمپ کی خام خیالی ہے کہ انہیں لوگوں نے 7 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ووٹوں سے امریکہ کا صدر منتخب کر لیا ہے۔ یورپی ہارٹ جرنل میں دنیا کے ممتاز سائنسدانوں کا ایک خط شائع ہوا ہے جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ اب عمل کا وقت آ چکا ہے۔
ہر قسم کی آلودگی بشمول فضائی آلودگی کو کم کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں کو صحت مند رکھا جائے۔ جرمنی، فرانس، یورپ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے سائنسدانوں نے اپنی رپورٹ میں ناقابل تردید شواہد پیش کیے ہیں اور کہا ہے کہ شور اور فضائی آلودگی پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اور دل کے لیے انتہائی مضر ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل تحقیقات بتاتی ہیں کہ پوری دنیا میں فضائی آلودگی قبل از وقت 90 لاکھ اموات کی وجہ بن رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی 90% آبادی عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق ماحولیاتی آلودگی میں رہ رہی ہے۔ اگر اسے قابو کر لیا جائے تو صرف یورپ میں ہی ہر سال 4 سے 5 لاکھ افراد کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تاہم ترقی پذیر اور غریب ممالک میں فضائی آلودگی نہایت ہی گھمبیر اور تباہ کن ہے۔ اب یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ گندی ہوا میں سانس لینا شوگر، فالج اور دیگر امراض کو بھی بڑھاتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے بڑی ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر ممکن طور پر قوانین کو سخت بنائیں تاکہ فضا میں آلودگی کی شرح کو کم کیا جا سکے۔ اگر اس وقت برقی کاروں کو لایا جائے تب بھی بہت کم فرق ہوگا کیونکہ بڑی سواریاں پیٹرول اور ڈیزل پر ہی چل رہی ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔